الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ پچھلے لیکچرز میں جب ہم نے مرکب ناقص کو پڑھنا شروع کیا تھا تو اس کے ساتھ ہم نے مرکب اضافی کو پڑھ لیا، مرکب توصیفی کو پڑھ لیا اور مرکب اشاری کو پڑھ لیا۔ مرکب اشاری کو ہم ڈیمانسٹریٹو فریز کہتے ہیں، مرکب توصیفی کو ہم ڈسکرپٹیو فریز کہتے ہیں اور مرکب اضافی کو ہم پوزیسو فریز کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مرکب جاری کو پڑھنا شروع کریں گے۔ مرکب جاری کو ہم پریپوزیشنل فریز کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جس طریقے سے مرکب اشاری اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنتا ہے، مرکب توصیفی موصوف صفت سے مل کر بنتا ہے، مرکب اضافی مضاف الیہ سے مل کر بنتا ہے، بالکل ایسے ہی مرکب جاری بھی کچھ خاص اجزاء کا کمبینیشن ہوا کرتا ہے جنہیں ہم جار مجرور کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ اب دیکھیے ہم کچھ سب سے پہلے تو اس بات کو ڈیفینیشن کے طور پہ سمجھ لیتے ہیں، اسے جان لیتے ہیں کہ ایسا مرکب ناقص، ہم مرکبات ناقصہ پڑھ رہے ہیں، مرکبات ناقصہ آپ کو یاد ہوگا ایسے مرکبات ہوتے ہیں کہ جو کہ مکمل معنی نہیں دیتے، انکمپلیٹ سینٹینسز ہوتے ہیں۔ تو ایک ایسا مرکب ناقص ہے کہ جس میں حرف جر کا استعمال ہوتا ہے، حرف جر کا استعمال ہوتا ہے، تو ایسے مرکب کو ہم مرکب جاری کہتے ہیں۔ اب یہ حرف جر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے اس ٹاپک کے متعلق ہم پہلے کچھ بنیادی گفتگو کر لیتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، جیسے میں نے کہا کہ مرکب جاری دو چیزوں کا کمبینیشن ہوگا، جار مجرور کا، یعنی کہ حرف جر کا اور مجرور کا کمبینیشن ہوگا، حرف جر کا اور مجرور کا کمبینیشن ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ حرف جر ہمیشہ اسم سے پہلے آتا ہے، یا اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا، حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے، یا حرف جر اسم پر داخل ہوتا ہے، حرف جر اسم پر داخل ہوتا ہے۔ دیکھیے یہی بات یہاں پہ تحریر میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ حرف جر ایسا حرف ہوتا ہے جو ہمیشہ اسم سے پہلے استعمال ہوتا ہے۔ یاد رہے صرف اسم سے پہلے استعمال ہوتا ہے، یہ کبھی بھی فعل کے اوپر نہیں آئے گا، ہمیشہ حرف جر اسم سے پہلے آئے گا۔ دوسری بات کیا ہے کہ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو، پہلی بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ حرف جر ہمیشہ کہاں استعمال ہوگا، ہمیشہ اسم سے پہلے استعمال ہوگا، ظاہر ہے کہ اسم اس کے بعد آئے گا۔ اب جب اسم اس کے بعد آئے گا تو یہ اسم کو ہمیشہ حالت جری میں کر دے گا، اسے آپ ذہن میں رکھیے گا، اسم کو یہ ہمیشہ حالت جری میں کر دے گا۔ یا تو اگر واحد ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے نیچے زیر آ جائے گا، اگر مثنیٰ ہوگا تو پھر کیا ہوگا، تو اسے حالت جری میں لے جائے گا، یوں ہی اگر جمع ہوگا تو کیا ہوگا کہ وہ اسے حالت جری میں لے کے چلے جائے گا۔ لہٰذا حرف جر کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ اسے زیر دے دے گا یا اسے حالت جری میں لے کے چلا جائے گا۔ تیسری بات، ان کی کل تعداد 17 ہے۔ جو حروف جارہ ہیں، حروف حرف کی جمع ہے ہم جانتے ہیں، تو حرف جر اور حروف جارہ، تو جو حروف جارہ ہیں ان کی ٹوٹل تعداد، کل تعداد 17 ہے، لیکن ان میں سے ہم صرف 10 پڑھیں گے کیونکہ قرآن میں بکثرت استعمال ہونے والے حروف جارہ وہ 10 ہی ہیں، تو ہم 10 حروف جارہ کو انشاءاللہ اپنے اس لیول کے اندر پڑھیں گے۔ یہاں پہ ایک اور بات دیکھیے گا، ایک اہم نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے کہ پوری عربی زبان کے اندر صرف دو باتیں ایسی ہیں، صرف دو وجوہات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک اسم حالت جری میں چلا جاتا ہے۔ اب آپ کو یقیناً اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حالت جری کس کی کیسی نظر آتی ہے، یعنی کہ واحد مذکر مؤنث یا مثنی مذکر مؤنث، جمع سالم مذکر مؤنث، اور ساتھ ہی ساتھ کہ جمع مکسر مذکر مؤنث، ان کی حالت جری کیسی ہوتی ہے، اب یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو یہ دو وجوہات ہیں صرف کہ جن کی بنا پر کوئی اسم حالت جری کے اندر چلا جاتا ہے یا حالت جری میں ہوتا ہے، اور دو وجوہات میں سے پہلی وجہ ہے مضاف الیہ، یعنی کہ ایک اسم اگر مضاف الیہ بن رہا ہوگا تو پھر وہ حالت جری میں ہوگا۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ مضاف کے مرکب اضافی مضاف الیہ کا کمبینیشن ہوا کرتا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جری میں ہوتا ہے، لہٰذا
پہلی بات تو ہمیں پتہ چل گئی تھی کہ مضاف الیہ حالت جری میں ہوتا ہے، اور آج دوسری وجہ بھی پتہ چل گئی کہ حرف جر جب اسم کے اوپر داخل ہو جاتا ہے، جب اسم سے پہلے حرف جر آ جاتا ہے تو وہ اسم کو حالت جری میں لے جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے مزید تھوڑی سی وضاحت ہم نے اس بات کی ہے کہ مرکب جاری یہ دو اجزاء کا کمبینیشن ہے، ایک ہے حرف جر جن کی تفصیل انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے، جیسے میں نے بتایا کہ کل 17 ہیں لیکن ہم ان میں سے صرف 10 کو پڑھیں گے، تو حروف جارہ جو ہم پڑھیں گے وہ تقریباً ہم 10 پڑھیں گے۔ اور دوسرا جو مرکب جاری کا جز ہے وہ ہے مجرور، جسے ہم نے کہا تھا جار مجرور کا کمبینیشن ہوا کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی آپ کو بتا دی، مجرور ایسا اسم کہ جس پر حرف جر داخل ہو، مجرور ایسا اسم کہ جس سے پہلے حرف جر موجود ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم حروف جارہ کو پڑھنا شروع کریں گے اور حروف جارہ کو قرآن سے آپ کو اس کی مثالیں دکھائیں گے، انہیں سمجھائیں گے اور اس کی مزید وضاحت کریں گے، اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایک حرف جر ایک اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے حالت جری میں لے جاتا ہے، اس کی شکل کیسی نظر آتی ہے اور کس طریقے سے ہم ایک مرکب جاری کو بنانے میں اور اسے سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔